get made from, it came from nothingness. Insan got made from some, by some being, Allah subhanahu wa ta'ala. تو انسان کی خلق ہوئی ہے عدم سے وجود میں آیا نہیں ہے. یہ ایوولوشن وغیرہ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں، تو انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کسی چیز کو ڈیزائن کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، بریلینٹ مائنڈ دیا ہے، اس کا استعمال کر کے ہم جعل میں کر سکتے ہیں، اس نے بنایا، بنا سکتے ہیں. لیکن خلق ہم پیدا نہیں کر سکتے. پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال کر کے کوئی چیز میک کر سکتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اور الحمدللہ ہم مسلمین ہیں، تو ہمارا تو شہادہ میں یہی ہے، لا الہ الا اللہ. Welcome to Global Information Security Society for the Professional of Pakistan. اللہ وبرکاتہ. ہم انشاءاللہ لیسن 11 اور 12 کور کریں گے آج کے 2 سیشنز میں. پہلا والا جو میرے ساتھ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات 21 اور 22 ہے. تو بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ دعائیں ہمیں ہمیشہ پڑھتے ہیں. آپ سب کو ڈاکٹر ظفر کی طرف سے اور میری طرف سے رمضان مبارک. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ کو نوازے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو کرونا کی جو وبا اور باقی جو بیماریاں ہیں ان سے بچا کے رکھے. آمین. تو الحمدللہ ہم تیسرا صفحہ پڑھ رہے ہیں. لیول 2 میں ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے 5 صفحے کور کرنے ہیں انشاءاللہ. تو پہلے 2 صفحوں کے ریمائنڈرز، اشارات جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ریمائنڈر کے طور پہ دکھائے جا رہے ہیں. وہ ہم نے یہ پیٹرن لے کے 5 صفحے مکمل کرنے ہیں، اور ہر ڈینوشن سے فنگرز کی ہم نے ایک پوائنٹر یاد کیا ہے. تو ہم نے شروع کیا تھا سورہ فاتحہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف، پھر ہدایت کی دعا، پھر متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. پھر ہم نے کیا تھا کافرین کو ہدایت نہیں ملے گی، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور 2 رخ ہیں. اور الحمدللہ ابھی ہم تیسرا صفحہ کور کر رہے ہیں، جس میں آپ نے آگ اور بارش کی مثالیں 2 پوائنٹر لیے تھے لاسٹ سیشنز میں. اور ابھی ہم تیسرا پوائنٹر جو قرآن کی دعوت ہے، اور ڈاکٹر ظفر یو ول ڈو قرآن کا چیلنج، جو آخری 2 پوائنٹر ہیں. تو انشاءاللہ آج ہمارا تیسرا صفحہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آگ کی مثال، بارش کی مثال اور قرآن کی دعوت جو آج کا سبق ہے. اور شارٹ میں بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، آگ، بارش، دعوت، چیلنج. تو تعارف یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں 3 ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، 3 گروہوں کی بات کی گئی ہے. آیت 21 اور 22، یہ 21 اور 22 تینوں گروہوں پر، یعنی الناس، پوری مخلوق، پورے انسانوں کے لیے ہے وہ دعوت پیش کی گئی ہے، قرآن کی دعوت جس کے لیے قرآن نازل ہوا. تو اس میں سے اسباق انشاءاللہ ہم جو ڈرا کریں گے وہ ہوں گے تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو، لعلکم تتقون، اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچو. ایمان میں زیادتی کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے ایمان کو، کائنات میں غور و فکر کرو، تدبر اور تفکر سرکل. الحمدللہ ہم اس پہ غور کرتے رہتے ہیں ہر سیشن پہ. اور شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے. تو نعوذ باللہ سب سے بڑا گناہ شرک ہی ہے. تو یہ بھی اس میں سبق نکلے گا انشاءاللہ کہ شرک مت کرو.
تو ترجمہ اور شرح تو ہر طرح کی طرح ہم پہلے تلاوت کر لیتے ہیں اور ایک رواں ترجمہ کر لیتے ہیں اس آیت کا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سبحان اللہ. تو یا ایوہا ہم نے قل یا ایوہا الکافرون میں بھی کیا ہے، اس کا مطلب ہے اے الناس. قل اعوذ برب الناس میں بھی ہے لوگو، اے لوگو. تو ادھر تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اعبدو، اعبدو بھی آپ نے کیا ہے ابدا کے حرف سے گرامر میں ماشاءاللہ. تو اعبدو عبادت کرو، تو سب کے لیے ہے، الناس کی بات ہو رہی ہے. تو اعبدو عبادت کرو، اعبد ہے عبادت کر، اعبدو عبادت کرو. تو ربکم تمہارے رب کی، رب آبجیکٹ فارم میں ہے، تو ربکم تمہارے رب کی. اعبدو ربکم عبادت کرو تمہارے رب کی. الذی جس نے، آپ نے کافی دفعہ کیا ہوا ہے. خلقہ کا ورڈ بھی ہم نے یوز کیا ہے. کم آپ کو پتا ہے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے. قبل کا ورڈ بھی آپ کو پتا ہے. لعل تاکہ، کم تم، تاکہ تم، لعلکم تتقون. اگین آپ کی گرامر آپ کو ہیلپ کرے گی یہاں پہ. تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون یہ ایک ہی چھوٹی سی نئی فریز ہے آپ کے لیے یہاں پہ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو تینوں گروہوں کو خطاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے، کیونکہ الناس لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. تینوں گروہوں کے لیے دعوت پیش کی گئی ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا. قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے کہا اے لوگو. تخلیق کا مقصد اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی. اعبدوا ربکم بارڈر بھی کیا ہے ہم نے، صرف ایک اللہ کی عبادت، یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جانا، اور قرآن کے کمانڈز کو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا انشاءاللہ. نماز روزہ، ماشاءاللہ ہم روزے میں ہیں. نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت کے ضروری اجزاء ہیں، لیکن عبادت پوری زندگی سے تعلق رکھتی ہے. تو ہدی للمتقین قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے، اے لوگوں یہاں پہ ہے، یا ایھا الناس کے لیے ہدایت رکھی ہے. کیوں؟ الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں. عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں، اس لیے کہ اسی نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا. ہینڈز، ایئرز، آئیز، نوز، ہمارا وجود ہی اس کی نشانی ہے کہ ہم اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نے پیدا کیا تمہیں. تو لفظ رب کے معنی ہم نے بہت غور سے دیکھے تھے لیول 1 میں بھی، آپ کے پاس کافی اچھی سلائیڈز ہوں گی. لیکن عربی کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والا اور مالک و آقا، اس کا معنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اسے یوں ہی مسلسل نہیں چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہیں، ہماری نگرانی کرتے ہیں، ہمیں مسلسل پال رہے ہیں، ہماری تربیت کر رہے ہیں. اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ایک حال سے دوسری حالت کی طرف نشو و نما دیتے رہنا تاکہ وہ کمال بن جائے، کمال تک پہنچ جائے. سبحان اللہ. تو عبادت کی مستحق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، سپانسر ہو. تو جو اس کو ایک قطرے سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک اچھا خاصا سمیع و بصیر، ابھی ہم نے بات کی، عقل اور ادراک والا ماہر انسان بنا دے، اور اس کی بقا اور ارتقاء کے وسائل مہیا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات is the one and only ذات. اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی، اسی لیے کیونکہ اللہ ذی خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں. تو مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. یہ شان ربوت بجز حق تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is the creator, provider, cherisher, nourisher, sustainer.
تو उअ्बुदू रब्बकुम, जिस जात की इबादत की तरफ दावत दी गई है उसके सिवा कोई दूसरी हस्ती इबादत की मुस्तहिक हो ही नहीं सकती। इस जुमले में इंसानों के तीनों ग्रोहों को खिताब है। किस तरह? कुफार के लिए इसमें ये मानी है कि मखलूक परस्ती छोड़कर तौहीद इख्तियार करो, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करो। और मुनाफिकीन के लिए इसके ये मानी हुए कि नफाक छोड़कर इखलास पैदा करो, लअल्लकुम तत्तकून। गुनाहगार मुसलमानों के लिए मानी ये हुए कि गुनाह से बाज आओ और कामिल अताअत इख्तियार करो। और मुत्तकी मुसलमानों के लिए इस जुमले में कि ये मानी हुए कि अपनी इताअत और इबादत पर हमेशा कायम रहो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कायम रहो और उसमें तरक्की की कोशिश करो। ये माशाअल्लाह डॉक्टर जफर ने आपको रेफरेंस भी दिया है, तफसीर से लिया गया है। तो उबुदो, इबादत अगर हम नहीं करेंगे तो अंजाम क्या होगा, ये सूरह मुदस्सिर की एक आयत में है। जब दोज़खियों से मुसलमान दरियाफ्त करेंगे कि तुम दोज़ख में क्यों गए, तो वो जवाब में देंगे, लम नकू मिनल मुसल्लीन व लम नकू नुतइमुल मिस्कीन, कि हम नमाजी ना थे और ना ही हमने मस्कीन को खाना खिलाया था। तो ये नमाज पढ़ना अल्लाह सुब्हाना ताला की कमांड में से है। सूरह असर में हमने इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मसाकीन को खाना खिलाना अच्छे कामों में से है। तो लअल्लकुम तत्तकून, माइंडफुलनेस बढ़ती है इन कामों से भी। और ऑब्वियसली नमाज तो कमांड है। तो इसमें रब की वो सिफ्त बतलाई गई है, खलक़कुम अल्लज़ी खलक़कुम, तो खलक़कुम जो बॉर्डर्ड हुआ है, पैदा किया तुम्हें। इसमें रब की वो सिफ्त बतलाई गई है जो अल्लाह ताला के सिवा किसी मखलूक पे पाई जाने का किसी को हमो गुमान भी नहीं हो सकता, वहमो गुमान भी नहीं हो सकता। बिकॉज इन द वूम्स ऑफ आवर मदर्स की तारीकियों से हमें हसीन व जमील, पाक व साफ इंसान बनाने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो तन तनहा यानी कुल हुवल्लाहु अहद, जिसमें हम पढ़ते हैं अमल तख्लीक खालिस खुदाई अमल है, यानी अलोन, हमसर तो अलहदा बात है, कोई हमसर होना, माता है तो माउन, यानी कोई को स्पॉन्सरशिप, कोऑपरेशन करने वाले की भी कोई हैसियत यहाँ पे किसी की कोऑपरेशन भी नहीं ली नहीं गई। तो हैसियत से कोई शरीक तख्लीक है ही नहीं। खलक़कुम, पैदा अल्लाज़ी खलक़कुम, जिसने पैदा किया तुम्हें, से इस पे भी जोर देना मकसूद है कि इंसान की खल्क हुई है। इंसान didn't just get made from, it came from nothingness. इंसान got made from by some being, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इंसान की खल्क हुई है, अदम से वजूद में आया नहीं है। ये इवोल्यूशन वगैरह के जो लेक्चर्स होते हैं, तो इंसान किसी चीज को सुधार सकता है, बदल सकता है, किसी चीज को डिजाइन कर सकता है। अल्लाह सुब्हाना ताला की जात ने हमें हाथ दिए हैं, ब्रिलियंट माइंड दिया है, उसका इस्तेमाल करके हम जाला में कर सकते हैं, उसने बनाया, बना सकते हैं। लेकिन खल्क हम पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की जात है। हम अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करके कोई चीज मेक कर सकते हैं, लेकिन पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिमीन हैं, तो हमारा तो शहादा में ही है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो तत्तकून के यहाँ दो मानी हो सकते हैं, एक ये कि तुम तकवा हासिल करो, और दूसरे ये कि तुम खुदा के गजब और उसके अजाब से बचो। कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला एंड फीयरिंग अल्लाह सुब्हाना व तआला, यानी अल्लाह की नाराजी और दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचना। लअल्लकुम तत्तकून, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा है कि ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ए लोगों, इसलिए इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, आदम अलैहिस्सलाम तक, से अब तक जितने लोग आए हैं और आगे भी आएंगे। तो इबादत का नतीजा लअल्लकुम तत्तकून, जितने खलूस के साथ हम, जितने इखलास के साथ हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा तकवा हमको अता करेंगे।
اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس مبارک مہینے میں ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ ہمیں اچھے طریقے سے کرنے کی، صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. تو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اس صورت تک پہنچ سکو گے اور اس اختیار کر سکو گے جو انسانی صورتوں میں سب سے زیادہ بہتر صورت ہو. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے یعنی اللہ کے عبادت گزار اور متقیوں کی صورت. ہم نے رول ماڈلز کی بات بھی کی ہوئی ہے لیول 1 میں. تو جنہوں نے اپنے خالق اور رب کی خلق ہونے کا حق ادا کر دیا، اور جنہوں نے بلا شریک یعنی شرک کے بغیر اپنے خالق کی بندگی اختیار کی، اس رب کی بندگی جو سب حاضر اور غائب کا رب ہے، سب انسانوں کا خالق ہے، اور سب کو زمین اور آسمان سے رزق بخشنے والا ہے، اور جس کا شریک اور ہمسر کوئی نہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو مل کے پریکٹس کرتے ہیں. میں کر رہا ہوں آپ کو، میں کر رہا ہوں آپ. اوکے اوکے. یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایک دفعہ یہ شیڈڈ دوبارہ کرتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. میں اردو میں پڑھوں گا سر، آپ عربی میں پڑھ لیں. اے لوگو، یا ایھا الناس، عبادت کرو اپنے رب کی، اعبدوا ربکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، الذی خلقکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، والذین من قبلکم، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون. جزاک اللہ خیر. تو آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جس نے بنایا تمہارے لیے الذی جعل لکم، زمین کو فرش، الارض فراشا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء، اور نازل کیا آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج به، پھر نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزق لکم، رزق لکم، رزق لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے، اندادن، کوئی مد مقابل یا کوئی شریک، ند سے ہے یہ، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو. We only need to look at ourselves that we were created. تو اس کو دیکھتے ہیں. الذی، جس نے، جعل لکم، جعل، ماشاء اللہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، ارض، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے قدموں کے نیچے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرش، اردو کا ورڈ بھی ہے، زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا ہے. ہم قدم رکھتے ہیں اس پہ، آرام سے چلتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں. اور والسماء بناء، اور چھت بنایا ہے آسمان کو. سما، بلند، ہر اس بلند چیز کو کہتے ہیں جو انسان سے اوپر ہو، اور چھت، آسمان سب سے اوپر ہے. تو ہمارے لیے وہ انزلہ، اور نازل کیا، نازل بھی اردو کا ورڈ ہے. یہ شیڈڈ ہیں لیکن آپ کو الحمدللہ اردو بولنے والے ہیں آپ،
آپ کو یہ ورڈ آتے ہیں منس سمائی آسمان سے، اور نازل کیا آسمان سے ماء پانی، فأخرج بھی، فأخرج نو خارج ہونا، اخراج اردو کا ورڈ ہے، پھر نکالا اس سے، اس کے ذریعے، بھی یہ پرپوزیشن ہے آپ نے کیا ہوا ہے، فأخرج بھی پھر نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات من سے، اور الثمرات پھل، پھلوں، اور ثمرات یہ تو اردو کے ورڈ ہیں، تو یہ بھی آپ کو پتا ہے، من الثمرات پھلوں سے، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے، رزق رزق لکم تمہارے لیے، رزق لکم رزق تمہارے لیے. ماشاءاللہ آپ سب شور افطار کے دوران پھل کھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، رزق دیا ہے ہمیں رزق دیا تمہارے لیے. کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. اس لیے کہا جا رہا ہے رزق لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے، نہ بناؤ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is one and only, right؟ تو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. تو اندازہ کوئی شریک، کوئی مقابل نہیں ہے. اور ند عربی میں کہتے ہیں مثل و مشابہ کوئی کو بھی، اور مخالف اور مقابل کو بھی. تو کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو اللہ کے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک. Because even in the hearts of the kuffar they knew that somebody created them. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. تو غور و فکر کرنے کے لیے، غور و فکر کی ہم نے شروع میں کہا تھا، اس سے سبق نکلے گا. تدبر و تفکر آپ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان انسان کے لیے تخلیق کیے ہیں. اس کے لیے تخلیق کیے ہیں، انسان کے لیے تخلیق کیے ہیں. تو آسمان اور زمین انسان کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، انسان آسمان اور زمین کے لیے نہیں. تو مقصود مطلب انسان ہے، مقصود و مطلوب انسان ہے. زمین و آسمان دونوں اور ان کی ساری صلاحیتیں باذن اللہ اسی خلیفہ اللہ کے خادم ہیں. پھر یہ کیسی حماقت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، انسان اپنے خدائی خادموں کے آگے جھکنے لگتے ہیں، آسمان اور زمین کی بنائی ہوئی چیزوں میں جھکنے لگتے ہیں. آسمان کو in the past as well، سورج کو پجاری. تو انسان اپنے، یہ ہے ان لوگوں کی حماقت ہے. تو یہ بھی یہاں پہ لیسن ہم ڈرا کر رہے ہیں. الٹا کام نہیں ہے، کوئی معبود قرار دے کر ان کی پرستش کرے گا تو یہ حماقت ہوگی. تو غور و فکر، زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ انسان کے لیے فرش بنا دیا، پانی کی طرح نرم ہے، جس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ لوہے پتھر کی طرح سخت ہے. یعنی it's perfect for us to live on and walk on and lie on، کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق آسانی استعمال کر سکیں. نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا ہے جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے. یعنی پوائنٹ ہی نہیں ہے، اگر سب جگہ پہاڑی پہاڑ ہوتے تو کس طرح ہم قدم رکھتے. فراش زمین کا یہ عظیم الشان گول ہے، زمین ارتھ از راؤنڈ، رائٹ، لیکن باوجود دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے. اور قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کو وہ اس کیفیت میں بیان کرتا ہے کہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے، چاہے وہ عالم ہو، جاہل ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو. اور دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا. تو ہمارے لیے چھت ہے، ہمارے لیے پروٹیکشن ہے فرام دا ہارمفل ریز آف دا سن. تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسا، اور برسا اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں. تو الحمدللہ پانی بھی آسمان سے آتا ہے. اور آگے جا کے آپ ایک سلائیڈ دیکھیں گے جو رین فال کے بارے میں ہے. تو چوتھی نعمت یہ ہے کہ اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا، ثمرات کی بات ہے آیت میں، اور پھلوں سے انسان کی غذا. رزق لکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہمارے لیے، رزق دیا ہمارے لیے. اگر زمین نوکیلی ہوتی تو کیسے رہتے؟
یہ آپ کو آپ کی سینسز یوز کرنے کے لیے ایک فوٹو دکھائی گئی ہے. اور اوزون لیئر آپ کو پتا ہے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے, محفوظ رکھتی ہے. آسمان ایک چھت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمارے لیے تاکہ نقصان شعائیں ہمارے تک نہ پہنچ سکیں. اگر پہنچ جاتی تو ہم ادھر ہی غار و خاک ہو جاتے. تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تو پانی پھر نکلا اس کے ذریعے آسمان. تو پانی کس طرح ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیزائن زبردست ہے کہ بھاپ بنتی ہے سمندروں سے اور کلاؤڈز بنتے ہیں کنڈنسیشن اینڈ دین اٹ precipitates. تو رین فال, رین ڈراپس ایک دم سے نہیں گرتا, آرام سے بارش آتی ہے ایک دم سے. تو کیا بیوٹیفل ڈیزائن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے ہر چیز کا خیال رکھا ہے. بات کی تھی پچھلی آیت میں بھی کہ ہمیں چھوڑ نہیں دیا, تخلیق بنا کے چھوڑ نہیں دیا گیا, ہمارا خیال رکھا گیا ہے, ہمارے لیے رزق فراہم کیا ہے. زمین ہے, آسمان ہے, پانی ہے, پانی سے پھل ہے. تو you're fasting, so imagine you're having some of this at night tonight, inshallah. پھلوں کو دیکھیے جو خاص طور پر ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. تو ایسی آیتیں ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے شکر اور محبت بڑھنی چاہیے, تصور اور احساس ہمیں کرنا چاہیے, اور سنیں تو دل میں شکر و محبت کے احساسات بیدار ہونے چاہیے, پیدا ہونے چاہیے. الحمدللہ نکلنا چاہیے ہر حال میں, سبحان اللہ نکلنا چاہیے. جب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خوب خیال رکھ کر بنایا ہے تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی چاہیے. یہ سب خود بخود نہیں ہوا. This didn't happen by chance, right? جس نے یہ تمام انتظامات کیے ہیں اس کی عبادت کرنی ہے ہم نے. کوئی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے, کیونکہ زمین, آسمان, موسم, بارش, پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین تعلق ہے, اور بنانے والا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو مل کے پریکٹس کرتے ہیں. آپ بھی ڈاکٹر ظفر کے ساتھ اور میرے ساتھ مل کے پریکٹس کریں گھر میں. بردر ارسلان, if you wanna unmute yourself. جی سر. الذی جعل لکم, جس نے بنایا تمہارے لیے, الذی جعل لکم, جس نے بنایا تمہارے لیے, الارض فراشن, زمین کو فرش, الارض فراشن, زمین کو فرش, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت, وانزل من السماء, اور نازل کیا آسمان سے, وانزل من السماء, اور نازل کیا آسمان سے, ماء, پانی, ماء, پانی, فاخرج به, پھر نکالا اس کے ذریعے, فاخرج به, پھر نکالا اس کے ذریعے, من الثمرات, پھلوں سے, من الثمرات, پھلوں سے, رزق لکم, رزق تمہارے لیے, رزق لکم, رزق تمہارے لیے, فلا تجعلوا للہ, پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے, فلا تجعلوا للہ, پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے, اندادا, کوئی شریک, اندادا, کوئی شریک, وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. تو جو شیڈڈ ہیں ان کی پریکٹس کرتے ہیں. الارض فراشا, زمین کو فرش, الارض فراشا, زمین کو فرش, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت, وانزل من السماء, اور نازل کیا آسمان سے, وانزل من السماء, اور نازل کیا آسمان سے, فاخرج به, پھر نکالا اس کے ذریعے, فاخرج به, پھر نکالا اس کے ذریعے, ثمرات, پھلوں سے, ثمرات, پھلوں سے, رزق لکم, رزق تمہارے لیے,
رزق لکم رزق تمہارے لیے، اندادا کوئی شریک. اندادا کوئی شریک. جزاک اللہ خیر. تو ایک دفعہ پوری آیت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. آپ اس کا ترجمہ پڑھیے. جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو. جزاک اللہ خیر. تو رواں ترجمہ: اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہ پہلی آیت تھی. اور دوسری آیت کا ترجمہ ابھی بردر ارسلان نے آپ کے ساتھ کیا ہے. تو ہم نے تصور اور احساس کو نہیں چھوڑنا. اسپیشلی ایسی آیتیں جب آئیں تو احساس کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں صرف پیدا نہیں کیا لیکن ہمارا پورا خیال رکھا ہے، پورا انتظام کیا ہے ہمارے اس زمین پہ. اور آسمان جو بنایا ہے اس کے ذریعے سے جو پانی نکلتا ہے، اور پھول پھل، اور پھلوں کی بات ہے، پھل ہمارے لیے جو رزق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. تو ہم نے دعا کرنی ہے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے. اوبدو کی بات ہوئی ہے آیت میں. تو ہم نے عبادت کرنی ہے کس کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے. یہاں پہ دعا کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. آمین. ہر طرح کی شرک سے میری حفاظت فرما یا رب، یہ بھی دعا میں شامل ہے. اور پلان کرنا ہے کہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان میں زیادہ اضافہ ہو انشاءاللہ. تو پلان کریں گے، احتساب کریں گے بیچ میں، تو اسی طرح ہم پروپگیٹ کریں گے اور تبلیغ کریں گے انشاءاللہ. تو ہمیشہ کی طرح ہم پہلے اسما لیں گے آج کی ورسز میں. سما سماوات واحد اور جمع، پھر ثمرہ ثمرات پھل، اور اس کا پھلوں کی بات کس طرح جمع، اور ند انداد. تو یہ انداد کوئی شریک، تو ند اس کی واحد ہے اور انداد جمع ہے. میں واحد بولوں گا، آپ سب جمع بولیں گے اور بردر ارسلان رپیٹ کریں گے. سما سماوات، ثمرہ ثمرات، ند. انداد. جزاک اللہ خیر. اور نیکسٹ ہم لیتے ہیں افعال جو آئے ہیں، اور یہ والا تو ہم نے کیا ہوا ہے تو ایک دفعہ پریکٹس کرتے ہیں. تو عبدا یعبدو اعبد، عبدا یعبد اعبد، عابد معبود عبادہ. عابد معبود عبادہ. اور یہ نصرہ کے وزن پہ ہے. ہم نے اس کا پورا ٹیبل بھی بنایا ہوا ہے. لیول 1 کا ورڈ ہے تو آپ کو پتا ہے. خلقہ بھی اسی طرح ہے. خلقہ یخلق اخلق، خلق یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق. خالق مخلوق خلق. اور نیکسٹ والا ہے جعل، ایزی آپ نے کیا ہوا ہے. جعل یجعل اجعل، جعل یجعل اجعل، جاعل مجعول جعل. جاعل مجعول جعل. So mashallah, collectively you're going in 700 for all these words in terms of benefit and repetition جو قرآن کریم سے میں آئے ہیں جتنی دفعہ. اور رزق یرزق ارزق، رزق یرزق ارزق، رازق مرزوق رزق. رازق مرزوق رزق.
تو یہ بھی نصرہ کے وزن پہ ہے. اور ماشاءاللہ آپ کو ابھی پتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ریڈ میں شارٹ کیز دی ہوئی ہیں فعل کی اور بلو میں دی ہوئی ہیں اسما, اور یہ شارٹ کیز سے آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں اس ورڈ کا. تو یہ بھی ہم نے پہلے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ, موسٹلی ریپیٹیشن ہے آج. عالم یعلم اعلم, عالم یعلم اعلم, عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. تو ابھی آپ ہمیشہ کی طرح آ جائیں چیٹ پہ پلیز, اور آج کی ورسز کے حوالے سے جو کوشچنس ہیں ان کا جلدی جلدی آنسر دیں انشاءاللہ. آسان ہے, ہم نے ڈیٹیل میں کیا ہے, تو ڈونٹ بی شائی, ایوری بڈی شوڈ ہیو اے گو. اعبدوا ربکم. تو اعبدوا میں کمانڈ ہے, تو کمانڈ جب آتی ہے تو سینٹنس کیا ہوگا اس کا آنسر؟ Okay, some mixed answers. Okay, no, okay, good. Brother Arsalan, you've all corrected yourself, so no mixed answers anymore. Alhamdulillah. عبادت کرو اپنے رب کی. تو اعبد ابھی ہم نے کیا شارٹ فارم میں بھی پچھلی سلائیڈ پہ, اعبدو عبادت کرو اپنے رب کی, ربکم. ترجمہ کیجئے الذی خلقکم. ویری ایزی. الذی خلقکم. الذی کا مطلب یہ آپ کو پتا ہے, کم آپ کو پتا ہے, خلق کا ورڈ آپ کو پتا ہے, تو کیا ہے الذی خلقکم. Okay, most of you absolutely spot on. جس نے پیدا کیا تمہیں, الذی جس نے پیدا کیا تمہیں, خلقکم. ہماری تخلیق, ہماری پیدائش کا مقصد fill in the blanks. آج کی ورس کے مطابق ہے obviously question. Very good. ماشاءاللہ. اللہ کی عبادت کرنا. Very good. Okay, there's one answer only for this one. اللہ کی عبادت کرنا. ترجمہ کیجئے رزق لکم. آیت صحیح ہے, ابھی ہم نے کیا. لکم تو آپ کو پتا ہے, رزق بھی آپ کو پتا ہے, یہ تو سب کو آنا چاہیے انشاءاللہ. Very good. B, رزق تم سب کے لیے. اندادن, دیکھ کے, پلورل ہے ہاں, دیکھ کے ترجمہ کیجئے اندادن. Is on, okay, only one answer we're looking for. Very good, very good. All of you are correct. A is correct. ایمان کی زیادتی کے لیے ہمیں, ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں fill in the blanks. ایک سے زیادہ آنسر ہو سکتا ہے یہاں پہ obviously. Very good. All is absolutely correct. Okay. ترزقون کا فعل ماضی ہے. ترزقون تو مضارع کی ٹائم ہے, اس کا فعل ماضی کیا ہے؟ رزقہ کا ورڈ ابھی ہم نے کیا. ترزقون واحد ہے یا جمع ہے, یہ بھی دیکھ لیں آپ. ترزقون. Okay, I will. MashaAllah. Abdusattar Naeem sir, perfect answer. It's razaqtum, right? Tarzukuna. تو اس کا ماضی ٹائم, imagine the table, it's razaqtum. رزقہ کا اسم فائل ہوگا
تو فرسٹ کی جو شارٹ کیز آپ نے کی ہیں اس میں فرسٹ اسم کی جو کی ہے. ویری گڈ. رازق is correct here. C is correct. Yeah, C is correct, رازق. Okay. ند کی جمع ابھی آپ نے کیا ورس میں اور یہ very easy. MashaAllah. Good. All of you got this. And that. الحمدللہ. تو ابھی گرامر کی طرف چلتے ہیں.